بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اپوزیشن کی اے پی سی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس اے پی سی میں سے 3 چیزیں نکلی۔ ایک 20 مطالبات کی قرارداد، 6 مطالبات کا پلان آف ایکشن اور پی ڈی ایم، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اب یہ جو انہوں نے 20 مطالبات کی قرارداد منظور کی ہے، اس پر، ان 6 نکات پر اور اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اندر کچھ چیزیں ہوئی ہیں، یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، اور ان چیزوں میں یہ جو متحد ہوئے ہیں، یہ جو 11 لوگ متحد ہوئے ہیں، یہ 11 لوگ آپس میں، 11 جماعتیں آپس میں پہلے مرحلے میں ہی، پہلے دن ہی لڑ پڑی ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، کس طرح سے لڑائی ہوئی، کیا ہوا، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو 20 نکات کی قرارداد ہے، اس پر بات کریں۔ اس میں اہم کیا ہے؟ اس میں اہم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت بند کرے، 1۔ 2، انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور کسی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر ہونے چاہیے۔ 3، یہ جو 20 میں سے اہم چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ نمبر 4 پہ انہوں نے کہا سی پیک کو تیز کیا جائے۔ میثاق جمہوریت پر انہوں نے نظر ثانی کرنے کا آپس میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ ان 20 میں سے میری نظر میں اہم ترین نکات تھے۔ مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں اہم لگ سکتی ہیں، یہ مجھے لگا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مداخلت بند کرے، تو کوئی بھی ایسا مطالبہ کرنے سے پہلے جو آپ کو لگتا ہے کہ جائز ہے، اگر آپ نے وہ ماضی میں کر رکھا ہے، اول تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے ماضی میں کر رکھا ہے تو آپ پھر اس پہ مداخلت کے اس مطالبے پر جو آپ کی باری میں ہوتی رہی ہے، آپ کرواتے رہیں، یا اس کا آپ نے فائدہ اٹھایا، تو آپ پہلے اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ایڈمٹ کر کے اس پہ معافی مانگتے ہیں، اور پھر یہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اخلاقی جرات کم از کم یہی تقاضا کرتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مشرف صاحب سے این آر او کیا تھا، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ جو زرداری صاحب نے بلوچستان کی حکومت گرائی تھی، جو زرداری صاحب چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں کام دکھا گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی تو زرداری صاحب میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے، اور زرداری صاحب نے ایک ایکسٹینشن بھی دی تھی۔ پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو، اس کا مطالبہ کرتی ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، رابطے رکھتے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کم از کم یہ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار تو ہمیں پتہ ہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات نہ کریں۔ پھر انہوں نے بات کی شفاف انتخابات کی۔ یہ وہ مطالبہ ہے جس کے لیے انہیں رجوع کرنا پڑے گا پارلیمان سے۔ وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی 1 انچ آگے نہیں بڑھی، لیکن اس کمیٹی میں انہوں نے کوئی کردار بھی ادا نہیں کیا، تو انہیں اس کے لیے پارلیمان سے رجوع کرنا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ تو دہشت گردی کتنی بڑھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ الزام ان کا، یا یہ دعویٰ ان کا کتنا درست ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے تبھی جو برطانوی شاہی جوڑا ہے وہ پاکستان آیا تھا، دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے تبھی پاکستان دنیا کی ویب سائٹس میں، میگزینز کی نظروں میں، سیاحت میں پہلے نمبر پر آیا، اور پاکستان کے بارے میں جو FATF ہے وہاں چیزیں پہلے سے بہتر ہوئیں، اور پاکستان نے جو 28 نکات تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ پر عمل کر لیا، باقی رہ گئے، اور وہ بھی اب پاکستان عمل کر چکا ہے۔ تو یہ سٹیٹس جو ہے پاکستان کا بہتر اسی لیے ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں، اور اس میں اس حکومت کا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کردار ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا بھی کردار ہے، اسے ہمیں مان لینا چاہیے۔ سی پیک تیز کیا جائے۔ سی پیک کے تو ہم فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں، سی پیک تیز ہو گیا ہے، سی پیک پر اس وقت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور یہ خود چینی سفیر مان رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کا قرارداد میں مطالبہ ہے، یہ مطالبہ بھی غلط ہے۔ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کرنے کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے بعد ہی این آر او بھی ہوا، میثاق جمہوریت کے بعد ہی میاں صاحب نے کالا کوٹ پہنا تھا، میاں صاحب نے زرداری صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر عدالت چلے گئے تھے، تو میاں صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ، پھر زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کر دیا، بلوچستان میں، سینٹ میں، مختلف مواقع پر۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرتے رہے ہیں جن کے لیے یہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، انہیں یہ حل کر لینا چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 6 نکات کا
ایک مطالبہ کیا ہے. جو لڑے ہیں یہ لوگ اور جو اندر ہوا اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی سے اور احتجاج کریں گے. اچھا, استعفے کا جو مطالبہ ہے وہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کے لیے مولانا صاحب دھرنا لے کر پہنچے تھے, استعفے کا مطالبہ کیا تھا. مولانا صاحب نے کچھ یقین دہانیاں حاصل کی, چلے گئے, اور پھر مولانا صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے کی گئی وہ یقین دہانیاں پوری نہیں کی گئی, استعفے کا مطالبہ ہمارا برقرار ہے. استعفے کا مطالبہ کرنے کا لیجٹیمیٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس حکومت کو دھاندلی کی پیداوار ثابت کر دیں, پھر استعفے کا مطالبہ کر لیں. دھاندلی کی پیداوار ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا فورم ہے, سپریم کورٹ کا فورم ہے, پارلیمان کا فورم ہے, ان فورم سے رجوع کریں. پھر انہوں نے کہا وکلا, تاجر, کسان, مزدور, میڈیا, سول سوسائٹی, ان کو بھی ہم اپنے احتجاج میں شامل کریں گے. اچھی بات ہے, جمہوریت میں تمام جو چیزیں ہیں وہ یکجا اور مضبوط ہونی چاہیے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اکتوبر نومبر میں یہ جلسے کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ریلیاں کریں گے دسمبر میں, اور بڑے عوامی مظاہرے کریں گے. جنوری 2021 میں یہ لانگ مارچ کریں گے, اور دھرنے کا بھی آپشن ہے ان کا. اچھا, ان کے پاس آپشنز بہت ہیں, آپشنز پھر آپشنز پھر آپشنز اور پھر آپشنز, اور یہ حکومت سے استعفے کا مطالبہ کرتے رہیں گے. آخری پوائنٹ میں, چھٹے پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ اندر اور باہر تمام آپشنز ہم استعمال کریں گے. ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں, اور ہم مناسب وقت پر استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. یہ ہمارے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز ہیں, ان پر ہم عمل کریں گے. اب یہ جو استعفیٰ ہے یہ تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا حال ہوگا وہ آپ نے سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لیا, وہ آپ نے ابھی بلز منظور ہونے پر دیکھ لیا, وہ آپ نے ایکسٹینشن کے موقع پر دیکھ لیا. تو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ تو ہوگی ناکام, اور ان کے اپنے ارکان ٹوٹ پھوٹ بھی رہے ہیں اور غائب بھی ہوتے ہیں, تو وہ تو ناکام ہو جائے گی. استعفیٰ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی اپنی بہت ساری چیزیں سٹیک پر ہیں, تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ان کے اپنے ارکان استعفے نہیں دیں گے جو جیت کر آئے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ان کے بھی بہت سے ارکان نے استعفے دینے سے منع کر دیا تھا. پھر جو سندھ ہے وہاں تو بلاول بھٹو زرداری ایک بڑی تگڑی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل حکومت کر رہے ہیں, تو بلاول بھٹو زرداری سندھ سے استعفیٰ نہیں دیں گے. تو یہ استعفے والا جو آپشن ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود ہار چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم استعفیٰ دیں گے تو مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ استعفیٰ دے دیں, اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے, لیکن استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور یہ اس سے پہلے اگر اپنے آپشنز جو ہیں باقی انہیں ایگزاسٹ کریں اور ان سے کامیابی حاصل کر لیں, اس بات کے چانسز بہت کم ہیں. اس اجلاس میں یہ متحد ہونے والے لوگ متحد ہونے سے بہت پہلے لڑ پڑے. اس اجلاس میں کیا ہوا کہ ایک موقع پر یہ بات ہوئی کہ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو احتجاج کے طریقہ کار پر یہ آپس میں لڑ پڑے, بحث شروع ہو گئی. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم سب احتجاج پر متفق تو ہیں, لیکن احتجاج کے طریقہ کار پر ہمارا اختلاف ہے. پھر بات ہوئی کہ ان ہاؤس تبدیلی, تو ان ہاؤس تبدیلی پہ ان میں سے بہت سارے لوگ اتفاق کر گئے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ غیر آئینی ہوگی, تو ان ہاؤس تبدیلی کے طریقے سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. پھر مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ ہم استعفے دے دیتے ہیں, اور مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں غیر معمولی فیصلہ کرنا ہوگا, ہم استعفے دے دیں گے. تو جب مولانا صاحب نے استعفے دینے کی بات کی تو یہ سب جو ہیں پیچھے ہٹ گئے, اور مولانا صاحب ایک بار پھر اکیلے رہ گئے. مولانا صاحب نے ان کو پھر کھری کھری سنائی بھی, لیکن مولانا صاحب کے استعفے کے مطالبے پر ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر مولانا صاحب کی تقریر کا معاملہ, مولانا صاحب کی تقریر جو ہے اس پر بھی مولانا صاحب لڑ پڑے کہ آپ نے میری تقریر آن ایئر نہیں کی. تو ان کو بتایا گیا, میزبان پیپلز پارٹی سے لڑے وہ, کہ آپ لوگ سب کی تقریریں دکھا رہے ہیں, میری تقریر آپ لوگوں نے آن ایئر نہیں کی. اور اس پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھی سوشل میڈیا پر ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ شیری رحمان صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کی جماعت کے رکن نے آپ کی تقریر جو ہے وہ آپ اجلاس ان کیمرہ ہو گیا تھا, اور آپ کی جماعت کے رکن نے کہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا, ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کہا. تو مولانا کی تقریر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے ہی ڈر تھا کہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ ہتھے سے اکھڑ جائیں گے, اور ان کی تقریر جو ہے وہ ان کیمرہ کر دی گئی, ان کی تقریر نہیں دکھائی گئی. اس کے کلپس آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن ان کی تقریر جو ہے وہ روک دی گئی. تو یہ مولانا کے ساتھ ہوا. پھر مولانا جو ہیں ان کا مطالبہ نہ ماننے کے علاوہ یہ ہوا کہ جب وہ آخر میں یہ 20 نکات اور قرارداد پڑھ کر سنانے کے لیے بیٹھے آخر میں, تو اس موقع پر مولانا نے پرانا جو جس پر اتفاق نہیں ہوا تھا وہ ڈیکلیریشن پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ پڑھنے لگے تو پھر بلاول بھٹو زرداری پریشان ہوئے. انہوں نے میاں صاحب کی طرف دیکھا, میاں صاحب نے مریم اورنگزیب بی بی کی طرف دیکھا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آخر روکا مولانا صاحب کو,
اور یہ لائیو ہوا, کہا کہ مولانا صاحب آپ یہ نہیں پڑھ رہے, یہ غلط والا, یہ پہلے والا, یہ لیجیے, یہ صحیح والا ہے. تو مولانا صاحب پھر وہی پڑھنے جا رہے تھے جس میں بتا رہے تھے کہ استعفوں پر اتفاق ہو گیا, لیکن ان کو روک دیا گیا. تو یہ جو اتحاد ہے اس میں شامل لوگ ابھی سے لڑ پڑے ہیں. اب ان کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے. یہ ایک اور لڑائی ہے. اس لڑائی میں بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اس کو لیڈ کریں. میاں شہباز شریف صاحب پہلے ہی جوان کندھوں کی بات کر کے بتا چکے کہ وہ چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری لیڈ کریں. یہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ لیڈ کریں, لیکن میاں شہباز شریف صاحب یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مریم نواز شریف لیڈ کریں. مولانا صاحب اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے لیڈ کرنے پر ان جماعتوں کو اندازہ ہے کہ طاقت آ جائے گی, مولانا صاحب مدرسے کے بچے لے آئیں گے, لیکن مولانا صاحب کے لیڈ کرنے میں ایک بار پھر جو زبان اور جو طریقہ استعمال ہوگا اس پر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کے ساتھ ساتھ مولانا کے لیے میاں شہباز شریف صاحب بھی متفق نہیں ہیں. تو یہ لوگ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اب یہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. یہ کمیٹی راہبر کمیٹی سے مختلف ہوگی, الگ ہوگی, اور وہ کمیٹی جو ہے کچھ چیزیں طے کرے گی. وہ کمیٹی کون لیڈ کرے گا اس اتحاد کو, یعنی پی ڈی ایم کو لیڈ کون کرے گا, وہ کمیٹی طے کرے گی, اور پھر اس کے بعد اس کا اعلان ہوگا, اور پھر اس کے بعد یہ اپنے شیڈیول کے لیے کمیٹی ملا کرے گی, اجلاس کرے گی, اور یہ لوگ جو ہیں اس کے اعلانات کریں گے اور پھر اس پر عمل درآمد کریں گے. تو اگلے کچھ دن جو ہے وہ خوب رونق میلہ لگے گا, یہ بات طے ہے. ٹی وی چینلز کے پاس بہت کچھ ہوگا, یہ بات طے ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک بار پھر یہ کہے گی کہ چونکہ ان میں سے آپ سب کو دیکھ لیجئے, بلاول بھٹو زرداری ہوں, میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, ان سب پر نیب کے مقدمات ہیں اور سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں. تو یہ سب اب یہ شور مچائیں گے کہ چونکہ ہم حکومت کے خلاف حکومت گرانے کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں, اس لیے ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ پرانی باتیں چھوڑ کر حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, حکومت بوکھلا گئی ہے, اس لیے حکومت یہ کر رہی ہے, ایک نیا منجن لے کر آ جائیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.